ملک شام کے حالات سے تو آپ سب واقف ہوں گے کہ کس طرح اس سرزمین کو زبردستی اور جان بوجھ کر آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا ہے، بنا اس کی پرواہ کیے کہ جو آگ لگائی گئی ہے اس سے کتنے بے گناہ لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے اپنے نام، نمود اور اپنے دبدبے کے لیے سیریا اور اس کے آس پاس کی سرزمین کو پچھلے 13-14 سال سے جنگ کا میدان بنایا ہوا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو سیریا کی تباہی کا ذمہ دار کوئی ایک شخص یا کوئی ایک گروپ نہیں ہے، بلکہ سیریا کی تباہی کے پیچھے دنیا کے طاقتور ملکوں مثلا امریکہ، رشیا اور ترکی اور سیریا میں موجود بہت سے ملٹری اور آتنکی گروپس ہیں جو اپنے مفاد اور سیریا پر اپنے قبضے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں سیریا کی موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے سیریا کی ہسٹری میں 13-14 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو، بات ہے سن 2011 کی۔ یہ وہ سال تھا جس سال عرب دیشوں میں ان کے موجودہ حکمرانوں کے خلاف عوام پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ عوام کے پروٹیسٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عوام کا کہنا تھا کہ عرب دیشوں میں ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر دیا جائے اور یہاں پر بھی الیکشن کرائے جائیں یا انہیں بھی ان سب چیزوں سے آزاد کر دیا جائے۔ تو دوستو، اسی پروٹیسٹ کا ڈر سیریا کے اس وقت کے موجودہ حکمران بشر الاسد کو بھی تھا، کیونکہ سیریا کے باہر عرب دیشوں میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اس ساری صورتحال کو سیریا کی عوام ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے سن اور دیکھ رہی تھی۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر بشر الاسد کی سرکار نے اپنے انڈر آنے والے سبھی علاقوں میں نگرانی کرنا شروع کر دی اور اپنے سرکاری افسروں کو چوکنا رہنے کو کہا اور سخت ہدایت دی کہ دیش میں ہونے والی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ دوستو، اس کے بعد ہی وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے سیریا میں جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ دوستو، بشر الاسد کی سرکار کے انڈر آنے والا علاقہ دارا، یہاں پر کچھ بچوں نے بشر الاسد کی سرکار کے خلاف دیواروں پر نعرہ لکھ دیا، جس کی وجہ سے وہاں کی فورسز نے ان بچوں کو حراست میں لے لیا اور جیل میں ڈال دیا، جس کے بعد ان بچوں کو بہت ٹارچر بھی کیا گیا۔ جب یہ بات دارا کے عام لوگوں کو پتہ چلی تو وہاں کے لوگوں نے بچوں کو چھوڑنے کے لیے سرکار سے اپیل کی، لیکن سرکار نے بچوں کو چھوڑنے سے منع کر دیا، جس کے بعد عام لوگوں نے سرکار کے خلاف ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں وہ صرف اور صرف ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے سرکار سے اپیل کر رہے تھے۔ دارا میں ہو رہے اس پروٹیسٹ کی خبر دھیرے دھیرے سارے دیش میں پھیلنے لگی، جس کے بعد سبھی لوگوں نے مل کر سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ پروٹیسٹ کافی حد تک بڑھ گیا تو سرکار کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے ان بچوں کو حراست میں لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد سرکار ان سبھی بچوں کو رہا کر دیتی ہے، لیکن جب وہ بچے جیلوں سے باہر آتے ہیں تو ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ وہ بچے اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ان کے پیرنٹس اور عوام کا غصہ بھی سرکار کے خلاف پھوٹنے لگا، جس کے بعد عام لوگ سرکار کے خلاف زور شور سے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سبھی پروٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے بشر الاسد کی سرکار عام لوگوں کے مقابلے آرمی کو کھڑا کر دیتی ہے، جس کے بعد فورسز عام لوگوں پر گولیاں چلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پرسکون طریقے سے ہونے والا یہ احتجاج ہنسک روپ لے لیتا ہے، جس کے بعد عام جنتا بھی آرمی پر پتھروں سے حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد دیش میں سول وار شروع ہو جاتا ہے۔ اس سول وار کے شروع ہونے کی وجہ سے آرمی میں بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آرمی کا ایک حصہ عام لوگوں پر گولیاں چلانے سے منع کر دیتا ہے اور عوام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے بعد آرمی کا یہ حصہ عام لوگوں کو لڑنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اس کے بعد عام لوگ اس آرمی کے حصے کے ساتھ مل کر ایک نیا گروپ بناتے ہیں جسے نام دیا جاتا ہے فری سیرین آرمی۔ دوستو، اس آرمی کا کام بھی سیرین آرمی کے خلاف لڑنا اور ملک کو بشر الاسد سے آزاد کروانا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے فائٹرز آ کر اس آرمی کو جوائن کر لیتے ہیں۔ عراق سے جو گروپ اس آرمی کو جوائن کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے ISI، جو بعد میں اپنا نام بدل کر ISIS رکھ لیتا ہے۔ اسی بدن امنی اور آپسی لڑائی کو دیکھتے ہوئے کرد لوگوں نے بھی ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا، جسے وہ کردستان کہتے ہیں، اور اس کا کنٹرول آج بھی انہی کے پاس ہے۔ یہ کرد لوگ سیریا، عراق، ایران اور ترکی کو ملا کر ایک الگ اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، جسے وہ کردستان کہتے ہیں۔ ان کرد لوگوں کی آبادی سیریا، عراق اور سب سے بڑی تعداد ترکی میں پائی جاتی ہے۔ یہ کرد لوگ ایک طرف تو بشر الاسد کی سرکار سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف ترکی سے تو لڑ ہی رہے تھے۔ وہ ایسا اس لیے تاکہ ترکی کو کمزور کر کے اسے بھی کردستان میں ملایا جا سکے۔ اس کے بعد دنیا کے بہت سے ملک دھیرے دھیرے اس جنگ میں شامل ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ایران بشر الاسد کی سرکار کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا تاکہ سیریا میں شروع ہونے والی اس بغاوت کو ختم کیا جا سکے۔ اب رشیا بشر الاسد کی حکومت کو اس لیے سپورٹ کرنے لگا تاکہ مڈل ایسٹ میں اپنا دبدبہ قائم کر سکے اور سیریا میں اپنا ایئر بیس بنا کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک اپوننٹ تیار کر سکے۔ اسی اور امریکہ نے رشیا کو روکنے کے لیے فری سیرین آرمی کو ہر طرح کی جنگی
اور مالی مدد کرنا شروع کر دی۔ یعنی ان سبھی ملکوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے سیریا کو جنگ کا میدان بنا دیا اور سیریا کو دنیا میں تباہی کا ایک مثال بنا کر چھوڑ دیا۔ اس وقت دنیا میں 206 ملک ہیں، جس میں سے قریب 200 ملکوں نے اس بات پر ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا کیمیکل ویپن کا یوز نہیں کریں گے، لیکن ان 200 ملکوں میں سیریا شامل نہیں تھا۔ اس لیے سیریا کی آرمی بشار الاسد کے حکم پر عام لوگوں پر کیمیکل ویپنز کا یوز کرتی ہے، جس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے سبھی ملک بشار الاسد کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن چائنا اور رشیا اپنی ویٹو پاور کا یوز کر کے بشار الاسد کی حکومت کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد سیریا میں موجود دوسرے ملکوں کی آرمی ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ امریکہ ISI کے خلاف اپنی آرمی کو اتار دیتا ہے تو دوسری طرف ترکی کرد لوگوں پر ایئر اسٹرائک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان ملکوں کے ایک دوسرے پر کیے گئے حملوں کی وجہ سے سیریا کا یہ حال ہو جاتا ہے جو حال میں اور آپ سبھی دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ ٹرمپ کے دور حکومت میں خود کو اس جنگ سے الگ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد بشار الاسد کی سرکار دوبارہ سیریا کے عام لوگوں پر کیمیکل ویپنز کا یوز کرتی ہے، جس کے بعد امریکہ دوبارہ اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی جنگ کے دوران ہی ایک نیا گروپ وجود میں آتا ہے جسے HTS کہا جاتا ہے۔ HTS کا مطلب ہوتا ہے حیات تحریر الشام۔ یہ گروپ سیریا میں موجود ایک سنی باغی جماعت ہے جس کے پاس موجودہ سیریا کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ اس HTS نامی گروپ کو ترکی، قطر اور امریکہ، یوکرین سبھی ملک سپورٹ کرتے ہیں۔ ترکی اس گروپ کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے تاکہ اسے کرد لوگوں کے خلاف استعمال کر سکے۔ روسی اور قطر اس لیے اس گروپ کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ یہ گروپ بشار الاسد کی سرکار جو ایک شیعہ ہے اس کی سرکار کو ختم کر کے وہاں پر ایک سنی لوگوں کی سرکار کو قائم کر سکے۔ امریکہ اور یوکرین اس لیے اس گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ رشیا اس کے خلاف ہے۔ حال ہی میں اس HTS نامی گروپ نے کچھ دنوں پہلے ہی حملہ کر کے سیریا کے شہر الیپو پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے آگے بڑھنا بند نہیں کیا اور سیریا کی کیپٹل دمشقس، جسے دمشق کہا جاتا ہے، اس پر بھی اپنا قبضہ جما لیا، جس کے بعد سیریا کی فوج نے بغیر کسی خون خرابے کے ہتھیار ڈال دیے۔ خبر آ رہی ہے کہ سیریا پر قبضہ ہونے سے پہلے ہی بشار الاسد کی سیریا چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جس پلین میں بیٹھ کر انہوں نے سیریا سے اڑان بھری تھی وہ پلین کریش کر گیا ہے اور ان کی اس پلین کریش میں موت ہو چکی ہے، لیکن ان سب خبروں کے پختہ ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ بشار الاسد کے سیریا چھوڑنے اور HTS کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں کی عوام سرکاری دفتروں اور بشار الاسد کے رہائشی محلوں میں رکھی ہوئی سارے سامان کو لوٹ چکی ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کے ختم ہونے اور HTS کے آ جانے کے بعد اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، جیسا آپ سب جانتے ہوں گے کہ HTS کے آ جانے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ امریکہ اور اسرائیل کا ہی ہونے والا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ جو یہ گروپ ہے جسے HTS کہا جاتا ہے، جس نے سیریا پر قبضہ کیا ہے، اسے امریکہ بشار الاسد کی سرکار کو ختم کرنے کے لیے پہلے سے ہی فنڈ کرتا آ رہا ہے تاکہ بشار الاسد کی سرکار کو ختم کیا جا سکے اور رشیا کا جو انفلوئنس سیریا میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کو فائدہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایران کی طرف سے بھیجے جانے والے سارے ہتھیار سیریا سے ہوتے ہوئے ہی حزب اللہ تک پہنچائے جاتے تھے، جو وہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں استعمال کرتا ہے۔ HTS نامی جو یہ گروپ، اس کا کمانڈر سیریا پر حملہ کرنے اور بشار الاسد کی سرکار کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی اسرائیل سے مدد مانگ چکا ہے، جس کی خبریں آج سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہیں۔ اب یہ تو طے ہو چکا ہے کہ سیریا کے 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی جانکاری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔